بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 967۔ عالمی شورا سے سوال۔ حقیقت انا اردنا الامانہ۔ حقیقت تزکیہ۔ مولانا سعد صاحب پر بیجا اعتراضات۔ دعوتی کام عزیمت کی راہ ہے۔ عالمی فکر و محنت فقہ و دعویٰ۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عالمی شورا سے سوال۔ عالمی شورا اور اس کی حمایت کرنے والوں سے ہم بس ایک ہی سوال کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ لوگوں نے بغیر امیر کی عالمی شورا بنائی تو کس بنیاد پر بنائی، شرعی یا سیاسی؟ اگر شرعی طور پر بنائی ہے تو اس کے مآخذ اور مراجع کیا ہے؟ اس قسط کے جواب میں ضرور لکھیں یا آڈیو کیسٹ بنا کر وائرل کرے تاکہ دنیا تمام کے مسلمان سن لیں یا پڑھ لیں۔ اس کے لیے ہم آپ کو 2 ہفتوں کا وقت دیتے ہیں۔ بحکم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین، جو شخص کسی ضعیف حدیث کو بیان کرے مگر اس کے ضعیف ہونے کا اعلان نہ کرے تو اسے جائز نہیں کہ کسی دوسری حدیث کو بیان کرے جب تک کہ گزشتہ حدیث کے ضعف کا اعلان نہ کر دیا جائے۔ فائدہ: اس اصول حدیث کی ایما پر کسی بھی عالمی شورا والے کو، چاہے وہ مفتیان کرام ہو کہ علماء کرام ہو یا عوام، اس وقت تک کلام اور بیان کرنے کی اجازت نہیں جب تک کہ عالمی شورا کی شرعی حیثیت کو کتاب اور سنت کے دلائل سے واضح نہ کر دیں۔ اسی طرح عوام پر بھی فرض ہے کہ ان شورا والوں سے پہلے عالمی شورا کے شرعی ہونے کا ثبوت مانگے اور پھر ان کے قریب جائے اور بات سنے۔ مولانا سعد صاحب پر اعتراضات۔ ہم ان تمام معترضین سے جو کسی بھی قسم کی علمی استعداد رکھتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب اطال اللہ عمرہ و فیضہ سن 1995 سے مسلسل بیان کرتے آ رہے ہیں اور شاید ہی کوئی دن بیان کرنے سے خالی گزر گیا ہو۔ ان کے ہزاروں بیانوں کو آپ لوگوں نے سنا، لیکن حضرت جی رابع کے کسی بیانات پر کوئی اعتراض اور گرفت نہیں کی اور نہ ہی کوئی فتویٰ جاری کیا۔ کیا آپ لوگوں کے منہ پر تالے لگے ہوئے تھے؟ اور کیا قلم کی دوات خشک ہو گئی تھی؟ کیا فن اعتراض کی تعلیم و تفہیم غیر مکمل تھی؟ اب اچانک 20 سال بعد سن 2015 سے ہر مکتب فکر نے حضرت جی کا تعاقب شروع کر دیا۔ اتنا عرصے دراز سے چپ رہ کر اچانک 2015 سے اعتراضات کا بازار گرم کرنا خود ایک بدنیتی، تعصب اور عالمی شورا کی جانبداری پر دلالت کرتا ہے۔ جتنے بھی رسائل، جرائد، کتابیں، تقریریں، فتویٰ میڈیا پر گھوم رہے ہیں سب کے سب 2015 کے بعد کے ہیں، جن کا اخلاص اور للہیت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ سب عالمی شورا کی جانبداری پر مرکوز ہیں۔ عوام اتنی پاگل نہیں ہے کہ اتنی صاف ستھری بات کو یہ پوری طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور آپ تمام شورائیت والوں کو مسترد اور ریجیکٹ کر سکتے ہیں، اور ریجیکٹ کیا بھی ہے اور 100% کیا ہے۔ اب آپ شورا والے گڑھے مردوں کی طرح پرانی کیسٹوں کو جمع کر کے وائرل بھی کریں تو اس سے تمہاری بچی کھچی عزت ہی خاک میں مل جائے گی اور ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ہماری قسطیں تمہارے اعتراضات کے جواب کے لیے بہت کافی ہیں اور تا قیامت کافی رہے گی انشاءاللہ العزیز وہو المستعان۔ دعوتی کام عزیمت کی راہ ہے۔ ڈرپوک ماں باپ کے بچے امت مسلمہ کا اور انسانیت کا کچھ بھلا نہیں کر سکتے، وہ تو صرف اپنی سلامتی اور اپنے بچاؤ کا فکر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ داعی ماں باپ کے بچے خود کی پرواہ کیے بغیر ساری انسانیت کو آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی کمائی ہوئی ساری پونجی اللہ کے راستے کے اسفار پر لٹا دیتے ہیں۔ صحابیات بچوں کی پرورش 7 برس تک کرتی تھیں اور اس دوران ان کی لوریاں اور دعائیں اور امنگیں یہی ہوتی تھیں کہ اے اللہ میرے بچوں کو اپنے دین کی احیاء کے لیے قبول فرما لیجیے، اور پھر 7 سال کے بعد آگے کی زندگی کے ہر لمحے میں دین کو پھیلانے اور دین کے خاطر کس طرح سے سرفروشی کی راہیں اختیار کی جائیں
انہیں بتلایا اور سکھلایا کرتی تھیں اور اولاد کی قبولیت کے لیے دعائیں بھی مانگا کرتی تھیں۔ مگر آج کے والدین 30 برس کے بچوں کی بھی نرسنگ کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بچے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہوئے بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں۔ اسلام اور انسانیت کے کچھ بھی کام نہیں آتے۔ حدیث شریف کی وضاحت: ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا، بے شک تجھ پر تیرے رب کا حق ہے اور تجھ پر تیرے نفس کا حق ہے اور تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے۔ وضاحت: یہ واقعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ حضرت ابو درداء نے کہا میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابو درداء کی اہلیہ محترمہ تشریف لائی اور کہا کہ سلمان، یہ تو رات کو سوتے بھی نہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ سلمان نے کہا دین تو یہ ہے کہ ہم رات کو عبادت بھی کریں اور دین بھی پوری کریں، مہینے میں 3 نفل روزے رکھیں۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا۔ پھر ابو درداء نے اپنا نفل روزہ توڑا اور کھانا تناول فرمایا۔ فائدہ: روایت کو پڑھنا کافی نہیں بلکہ اس روایت کے وقوع پذیر ہونے کی وجوہات بھی جاننا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ درایت تک رسائی بھی ضروری ہے۔ موجودہ دور میں عوام جن کے فرائض کی ادائیگی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں اور دین کی رغبت سے کوسوں دور، تبلیغ والے وقت لگانے کے لیے تیار کرتے ہیں، تو مفتی صاحب مذکورہ بالا حدیث کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ تبلیغ میں جانا ضروری نہیں، تم پر تمہارے نفس کا اور بیوی کا حق ہے۔ یہ سن کر وہ سیدھا سادہ مسلمان تبلیغ میں جانے کی کیسی ہمت کرے گا؟ اس لیے اکابر محدثین نے فرمایا کہ کم فہم لوگوں کی رسائی صرف روایت کی حد تک ہوتی ہے اور علماء حقانی کی بصیرت اور رسائی روایت سے آگے درایت تک پہنچ جاتی ہے اور ان کا قول اور فتویٰ ہر خاص اور عام کے لیے ہدایت اور رحمت ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اصول فتویٰ میں سے یہ بھی ہے کہ مفتی پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے موجودہ حالات اور دین پر عمل آوری کی سطح کو مد نظر رکھ کر فتویٰ دے، ورنہ ہدایت کم اور گمراہی زیادہ پھیلے گی۔ لطیفہ: کدھر ابو درداء رضی اللہ عنہ اور ان کا تقویٰ اور کدھر آج کا زید و بکر جس کی زندگی خواہشات نفسانی کا چلتا پھرتا مجسمہ ہے، دنیا میں غرق اور دین سے غافل، تعلق مع اللہ کا معنی اور مفہوم بھی نہ جانتا ہو۔ واللہ اس طرح کے بے بصیرت فتوے انسانوں کو تغافل کی طرف ڈھکیلتے ہیں اور منشائے نبوی کو مجروح کرتے ہیں۔ اللہ بچائے۔ عالمی فکر اور محنت: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور اپنی امت کو بھی رحمت بنا کر تشریف لے گئے تھے۔ عالمی کام پر امتی کو ڈالا تھا۔ جب تک یہ امتی عالمی فکروں کو لے کر چلتا تھا، سارا عالم اس کے لیے مسخر تھا۔ تزکیہ نفس کے نورانی حجاب نے ہزاروں میدانی داعیوں کو لقمہ بنا لیا اور اس تزکیے کی لائن میں کنجوس، بخیل، بزدل اور خود غرض آدمی فوری داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ ترتیب تزکیہ میں کوئی مجاہدہ اور پریشانی نہیں۔ ہر ابتلاء اور آزمائش اور مجاہدے جو داعی اللہ کو اللہ کے راستے میں پیش آتے ہیں، خانقاہ والا اس سے محفوظ رہتا ہے، مگر یہ غیر منقولہ خود ساختہ تزکیہ عالمی نبی کی تعلیم و تربیت کے یکسر خلاف ہیں۔ اگر یہ ترتیب تزکیہ مشروع ہوتی تو صحابہ اس پر ضرور عمل کرتے، لیکن 600 سال تک اسلامی امت کسی بھی طبقے اور گروہ میں یہ دیو مالائی نظام تزکیہ کہیں ملتا؟ نبی رحمت للعالمین اور ان کی امت سراپا رحمت، جس طرح نبی مصطفیٰ امت بھی مجتبیٰ هو اجتباکم اصطفینا من عبادنا، نبی حشر میں حماد تو امتی حمادون، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے یہ امانت یعنی دین آسمان، زمین اور پہاڑ پر پیش کیا، مگر سبھی نے یہ بار امانت کو اٹھانے سے انکار کیا، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زمین، آسمان، پہاڑ کے انکار کا سبب ان کا اپنی بے حیثیتی اور اپنی کمزور ذات کی طرف دیکھنا تھا، اور انسان نے اپنی پستی کے بجائے دینے والے کی طاقت اور عظمت کو سامنے رکھا، یعنی جو بار ڈال رہا ہے وہ قوی، قادر اور مقتدر ہے اور وہ مددگار بھی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فطرت پر فرمائی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان دنیا ہی نہیں بلکہ سارے یونیورس کی نمائندگی کے لیے رحمت، قائد اور لیڈر بن کر آیا۔ بنی قریظہ کے غزوے میں سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، فرشتے سعد کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ سعد بن معاذ 9 سال قبل مسلمان ہوئے، 37 سال کے نوجوان لڑکے ہیں، اوس قبیلے کے سردار ہیں، بیت عقبہ کے سردار ہیں۔ قوم کی سرداری کو چھوڑا، اللہ کے دین کے خاطر اللہ کے نبی کی غلامی منظور کی۔ عرش فرش کے سارے فرشتے سعد ابن معاذ کے استقبال کے لیے آ گئے۔ عرش ہلنے لگا، اس لیے کہ عرش اٹھانے والے 8 فرشتے بھی جنازے میں حاضری دے رکھی تھی۔ یہ تھا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کا اعزاز۔ سارے یونیورس کے فرشتوں کی طرف سے ایک مسلمان کی پیدائش سے سارا عالم حرکت میں آ جاتا ہے۔ مسلمان گھر میں بچے کی پیدائش غیر مسلموں کے ہزارہ بچے پیدا ہونے سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ مسلم گھر والا بچہ یقیناً مسلمان ہی رہے گا۔ غیر مسلم گھروں کے بچے پیدا تو ہوں گے فطرت پر یعنی اسلام پر، مگر ان کے والدین اس کو غیر مسلم ہی رکھیں گے، اور یہ مسلم بچہ عالمین کا لیڈر ہے، قائد ہے، اور جب یہ عالمی قائد اپنی عالمی فکر اور ذمہ داری کو بھول کر کنجا نشینی اختیار کرتا ہے تو وہ انہو کان ظلوما جہولا شمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ بچہ قسم اٹھایا یونیورس کی رہبری کی اور کھو دیا اپنے رتبے اور مقام کو، اور اپنایا ایسا غیر منقولہ دیومالائی نظام تزکیے کو، اور مشغول ہو گیا اپنی عبادت، اپنے معاملات میں، اور ہو گیا ظالم اور خائن، رحمت عالم کی نسبت سے خود کو اور دیگر مخلوق کو محروم کرنے والا بنا۔ قیامت کے روز پہلا قضیہ بکری کے بارے میں ہوگا۔ پوچھا جائے گا بغیر سنگ والی کو کیوں مارا، یعنی معمولی سی بکری نہیں بخشی گئی تو کیسے بچے گا؟ تیرے پیچھے تو ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت رکھی ہوئی تھی، محنت کرتا تو ضرور وہ ہدایت پاتے۔ کتاب فقہ دعویٰ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مدارس کے طلبہ اور ان کے اساتذہ صرف اور صرف فقہ اسلامی یعنی عبادت، معاملات، معاشرت کے مسائل سے متعلق ہی علم رکھتے ہیں۔ انہیں دعوت اسلامی اور ایمانی اور عوام کو داعیانہ طرز زندگی جینے پر لانے کی کوشش اور مساعی کرنا اور اس فن پارے سے کچھ بھی واقفیت نہیں رکھتے۔ حالانکہ ایمان اور دعوت ایمان فقہ اکبر کا مقام رکھتے ہیں، مگر انہیں اس دعوتی محنت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ لوگ دعوتی محنت کو کبھی فرض تو کبھی سنت تو کبھی مستحب اور مباح تو کبھی بدعت ہونے کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ آخری عمر میں حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ قلق اور افسوس تھا۔ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی عمر ضائع کر دی، ساری عمر اختلافی مسائل میں صرف کر دی، امت مسلمہ کی اجتماعی بہبودی کا مجھ سے کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ یہی حال امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ امام صاحب نے عمر کے آخری 2 سال امت مسلمہ کے اجتماعی کاموں اور قرون اولیٰ کی ترتیب پر امت مسلمہ کو لانے کی فکر فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ امت مسلمہ کی اجتماعیت اور اس کی فکر کے آگے اگر یہ 2 سال نہ ملتے تو نعمان ضرور ہلاک ہو جاتا۔ آتے ہیں نخل ثمردار پہ اکثر پتھر۔ علماء کی طرف سے دعوت کے عمرہ پر ہمیشہ تبرہ کیا جانا، گالیاں دیا جانا، یہ کوئی نیا عمل نہیں بلکہ قدیم عمل ہے۔ حضرت الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ بھی اس وقت کے اکابر علماء یہی سلوک کرتے تھے، جو مولانا سعد صاحب کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جانا، یہ حضرت جی رابع کے اپنے بڑوں کے راستے پر ہونے کی عین دلیل ہے۔ مارتے ہیں تیرے دیوانے کو اکثر پتھر، کبھی سینے پہ لگے اور کبھی سر پر پتھر، یہ زمانے کی روایات سے ثابت ہوتا ہے۔ آتے ہیں نخل ثمردار پر اکثر پتھر، دیوانہ پن ہمارا یہاں تک تو رنگ لایا، جو دیکھنے کو آیا ہاتھوں میں سنگ لایا، ادھر ہم چلے پتھر ادھر سے۔ 1974 میں شہر ضلع ناسک مہاراشٹر میں ہماری جماعت گشت کر رہی تھی، اچانک ہم پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، بڑے بڑے پتھر تھے، طائف کا منظر سامنے آ گیا۔ اس وقت پر یہ اشعار قلم بند ہوئے تھے، یہ ایک یادگار تھی جو قلم بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔